بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج سارا دن آپ نے سپریم کورٹ کی سماعت دیکھی ہوگی، اور جس طرح سے جو کچھ ہوا تو لوگ ظاہر ہے بڑے مایوس تھے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کا موڈ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کا نظر نہیں آتا جس طرح سے ججز کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وکلا سے زیادہ تو ججز دلائل دے رہے ہیں، اور اتنے سوال وہ اکبر ایس بابر سے نہیں کر رہے، نہ الیکشن کمیشن سے، جتنے پاکستان تحریک انصاف سے کر رہے ہیں۔ لیکن اب اچھی خبر آپ کو دینی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ چیزیں اتنی آسانی سے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ نمبر 1، آج الیکشن کمیشن کو سماعت کے اختتام پر بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ناکامی کیا تھی؟ وہ ناکامی یہ تھی کہ آج الیکشن کمیشن یہ چاہتا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس نے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا بحال کیا ہے، اس کے خلاف حکم امتناع یا سٹے آرڈر دیا جائے، یعنی تحریک انصاف سے فی الحال بلے کا نشان چھین لیا جائے، فیصلہ جب بھی ہوگا اس کو دیکھا جائے۔ تو اس مرحلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل نہیں کیا۔ نمبر 1۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تھوڑے سے جاتے ہوئے قائل دکھائی دیے۔ میں آپ کے سامنے ایک نکتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تو عدالت نے بھی مان لیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب پہلے الیکشن ہوا تب ان کا رد عمل کیا تھا الیکشن کمیشن کا، اور انہوں نے کہا ہمیں لگتا یہ ہے جیسے تحریک انصاف کا اور الیکشن کمیشن کا کوئی پرانا جھگڑا چل رہا ہو۔ یہ عدالت نے مان لیا۔ اچھا، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جو اب تک میں چیزیں سمجھ سکا ہوں اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک بنیادی چیز ہے جمہوریت۔ جمہوریت ملک میں بھی ہونی چاہیے اور جمہوریت پارٹی میں بھی ہونی چاہیے۔ ان کا آرٹیکل 17 تو یہی کہہ رہا ہے، اور آرٹیکل 17 کا ڈکلیریشن تو دیں، اگر الیکشن ٹھیک تھے تو پھر نشان دینا چاہیے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کے بعد بڑی بنیادی سوال یہ ہے، اب جسٹس محمد علی مظہر اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ آپ اکبر ایس بابر کو یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں، تو اگر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں ملتا تو کیا یہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں؟ اب یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سا پہلو تھا۔ اچھا، اس کے بعد اوورآل ساری چیزیں جو ہے، اکبر ایس بابر کو پھر ان کے وکیل کو ذرا گھمایا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ ذرا پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کی نامزدگی کا جو فارم ہے وہ تو ہمیں دکھائیں۔ اب یہ ظاہراً کہیں گے کہ قاضی صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ آپ کے پاس کیا کاغذات نامزدگی تھے جو آپ نے جمع نہیں کروائے، یا آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں؟ تو آخر جب سماعت کنکلیوڈ ہوئی تو لگا یہ کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ گنجائش نکال رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے بھی سوال کیا کہ آرٹیکل 17 کا کیا کریں جو بنیادی حق ہے، یعنی ایک جو ووٹر ہے وہ کسی جماعت کو ووٹ دینا چاہتا ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، آپ اس کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ اور یہی بات بیرسٹر گوہر نے باہر آ کے کہی کہ بھائی ہمارا سارے کا سارا جو کیس ہے وہ آرٹیکل 17 کے اوپر ہے، جو بنیادی حق ہے، رائٹ ٹو ووٹ ہے، آپ جو ہے اس سے چھین نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ آ کے معلوم یہ ہوا کہ یہ نکتہ جو ہے وہ ایک بڑا سرپرائز لا سکتا ہے۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک بڑا اور بنیادی سوال کیا۔ انہوں نے کہا، الیکشن جب مخدوم علی خان آرگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کیا دیگر جماعتوں کے آئین کو بھی اتنی ہی باریکی سے دیکھا جاتا ہے، اور کیا باقی جماعتوں میں بھی اسی طرح سے بلا مقابلہ لوگ منتخب ہوتے ہیں؟ جب جسٹس محمد علی مظہر نے اس کے اوپر یہ سوال کیا تو مخدوم علی خان نے پھر ڈی جی لا جو ہے الیکشن کمیشن کے، ان کو بلایا۔ اب سب کو پتا ہے نون لیگ کا اس بار جو اجلاس ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا، جہاں پہ انتخاب ہوا، سب بلا مقابلہ منتخب ہوئے، لیکن ڈی جی لا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا کام تھا، تو ان کا تھی ہم ریکارڈ دیکھ کر بتائیں گے۔ اچھا، یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو ہوئی وہ تھی جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ ممنوع فنڈنگ والا، فورن فنڈنگ والا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ 9 سال بیت گئے ہیں، آپ نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی جو فیصلہ ہے
وہ ہمیں نہیں سنایا۔ اب اس حوالے سے سماعت کو کل تک ملتوی کیا گیا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دیکھیے اگر پارٹی انتخابات درست قرار پائے تو بلے سمیت پی ٹی آئی کو سب ملے گا۔ یہ جاتے ہوئے ان کا نکتہ تھا، اور میں آپ کے سامنے کچھ اور جو ان کے آج کے ریمارکس ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن لڑنے کا بنیادی حق چھین لیں، جو آرٹیکل 17 کی میں بات کر رہا ہوں جس کے اوپر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارا کیس کھڑا ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ بھی یہ بات مانے کہ اگر ہم کسی سے الیکشن لڑنے کا بنیادی حق چھین لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جمہوریت کے پر کاٹ رہے ہیں اور آپ آمریت کو نچلی سطح پہ جانے کا موقع دے رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑنے کا بنیادی حق ہر شہری اور ہر جماعت کا ہے۔ اب یہ سارا کچھ جب ہوا، اب سماعت چلی گئی ہے کل تک۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن والوں نے آج 13 جماعتوں کو، صرف سپریم کورٹ کو یہ سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے صرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں کیا بلکہ ہم نے دیگر جماعتوں کو بھی کیا ہے، تو آج 13 جو جماعتیں ہیں جس میں جواد احمد کی پارٹی بھی ہے، ان کو ڈی لسٹ کر دیا کہ آپ کے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو آج جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ مان گئے کہ پارٹی انتخابات پر پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کا پرانا جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ جی ہم تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ یکساں رویہ رکھتے ہیں، جس پہ قاضی صاحب نے پھر سوال پوچھا کہ کیا انٹرا پارٹی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس کے معاملے پہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک تو نہیں ہو رہا؟ اب سارے دن کی سماعت کے بعد اینڈ پہ جو چیزیں ہوئیں اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے ان کے لیے اچھی خبریں اس میں ہمیں دکھائی دیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو آج پہلا دھچکا لگا ہے کاف لیگ کی جانب سے، اور کاف لیگ نے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو کاف لیگ ہے اور ایم کے ایم ہے وہ کہاں سے ان کی وہ چابی ہوتی ہے۔ آج کاف لیگ نے ایک ہنگامی اجلاس کیا، اور ہنگامی اجلاس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے سالک کو اور شافع کو تو اکاموڈیٹ کیا، لیکن باقی امیدواروں کے حوالے سے ان کا ہم سب کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو صحیح کریں، ادروائز ہم اب آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان کا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو آئی پی پی ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا جس میں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان والا حلقہ ہے، کل ہم نے دیکھا کہ فیاض چوہان بھاگ گئے، آج خبر یہ آئی کہ جو عامر کیانی ہیں جو تحریک انصاف چھوڑ کے آئی پی پی میں گئے تھے، ان کے حلقے کے اندر بھی NH 46 اور 47 دونوں کے اندر مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو میدان میں جائے۔ جہانگیر ترین کو لودھراں سے اکاموڈیٹ نہیں کیا، علیم خان 119 کے اندر لڑنا چاہتے ہیں نہیں اکاموڈیٹ کیا، گو کہ ان کے لیے NA 117 خالی چھوڑا گیا ہے، اون چودھری کے لیے NA 128 ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود جو مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہوا دکھائی ہمیں نہیں دے رہا اس ساری سچویشن کے اندر۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے لاہور کے اندر۔ NA 128 کے اندر شفقت محمود جو پہلے جیتے بھی تھے آخری الیکشن میں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، تو آج چونکہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری دن ہے رات 9 بجے تک، ایون مسلم لیگ نون نے آج اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ مل گئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں ملے وہ مہربانی کریں کاغذات واپس لیں اور پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں۔ تو شفقت محمود جو ہیں لاہور کے اندر انہوں نے اپنے حلقہ جو ہے اس کے 128 سے اور پی پی 170 سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اب کسی حلقے سے بھی انتخاب نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد سبطین خان جو سابق سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بھی انہوں نے اس دن پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی رکھا تھا اور ذرا فنکاری لگا رہے تھے کہ جھنڈا سامنے رکھا تھا پی ٹی آئی کا اور کہا تھا میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے پی پی 88 سے ان کے خلاف بھی اپنے امیدوار کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا، تو سبطین خان جو ہیں وہ بھی الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ فروخ حبیب جو ہیں آئی پی پی میں گئے، عمران خان کے خلاف بڑی پریس کانفرنس کی، ان کے NA 102 اور پی پی 114 سے کاغذات نامزدگی انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ 2018 میں جیتے تھے، پھر وزیر بنے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی
استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون نے اکاموڈیٹ نہیں کیا، تو سبطین نیازی، سبطین خان، شفقت محمود، فیاض الحسن چوہان، فاروق حبیب، یہ سب لوگ جو ہیں آج الیکشن سے مکمل طور پہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال مسلم لیگ نون کی یہ ہے کہ طلال چودھری کے مقابلے میں نواب شیر وسیر جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، حالانکہ طلال چودھری نے وہ کیا کہتے ہیں کہ نااہلی بھی برداشت کی تھی، لیکن مسلم لیگ نون اب جو ہے وہ پریشانی کا شکار بھی ہے، تو اس کو سمجھ آ نہیں رہی کرنا کیا ہے۔ تو طارق عزیز کی خبر تو یہ ہے جو سینئر صحافی ہیں کہ طلال چودھری نے خود کو ٹکٹ نہ ملنے کے اوپر اپنے والد کا ٹکٹ بھی واپس کر دیا ہے، اور ان کے چچا جو ہیں چودھری اکرم وہ آلریڈی تحریک انصاف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اب خبر یہ ہے کہ وہ شاید ان کے والد آزاد حیثیت میں وہاں پہ الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اچھا، اب مسلم لیگ نون کی پریشانیاں اور پسینے چھوٹنے والی خبر سن لیے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کافلی کہہ رہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی کراچی کے اندر، اور کراچی میں اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ NA 242 سے چاہتے تھے کہ وہاں پہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ ٹکٹ لڑیں، لیکن ان کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور ان کو موقع دیں، لیکن انہوں نے اپنا ٹکٹ جمع کرایا ہے، جس کے بعد شہباز شریف جو ہے NA 242 کراچی سے اب مکمل طور پہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، دستبردار ہو گئے ہیں۔ تو اب آ جا کے جو سب سے دلچسپ خبر جاتے جاتے آپ کو سنانی ہے وہ خیبر پختونخوا سے سنانی ہے، جہاں پہ ہمیں پرویز خٹک دکھائی دیتے ہیں، اور پرویز خٹک نے دعویٰ کر دیا ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنیں گے۔ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیسے بنیں گے، ایک دلچسپ سوال ہے۔ ان کا 8 فروری کو سب پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اور انہوں نے کہا میری یہ خواہش تھی کہ یہ سب لوگ مل کر میرا مقابلہ کریں۔ تو اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب اکٹھے ہو کے میرا مقابلہ کریں۔ اب پتہ نہیں وہ سب اکٹھے ہو کے کیا مقابلہ کریں گے، حالانکہ آپ نے تو تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے، پورے خیبر پختونخوا سے بھی آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے، تو آپ وزیر اعلیٰ کیسے بنیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔